السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ربیع الاول کا پہلا چاند ہے اور آج آپ جو میرے ساتھ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ عالمی شخصیت ہے جس کو آپ یوٹیوب پلیٹ فارم سے الحمدللہ گاہے بگاہے دیکھتے ہوں گے۔ تو حضرت قریب 12 روز سے گجرات کے دورے پر ہیں، جس میں آپ کا مقصد لوگوں میں دینی بیداری کو لانا، لوگوں میں جذبہ حسینی پیدا کرنا، لوگوں میں جذبہ عشق اہل بیت کو اجاگر کرنا اور روحانیت کو کیسے پرواز ملے، روحانیت میں کیسے قوت آئے، اس کی تعلیم کے لیے آپ گجرات کے دورے پر آپ پورے عوام اہل سنت سے آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت قبلہ نے مجھ ناچیز کو یاد کیا اور مجھے مدعو کیا۔ مجھے حضرت نے فون کیا کہ یوسف صابری صاحب آپ کو ملاقات کرنا ہے، تو میں یہ اپنے لیے بہت ہی شرف کا مقام سمجھتا ہوں کہ ایسے بزرگوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو آج میں حضرت سے ملاقات کے لیے باب المکہ سورت شہر میں آیا ہوں۔ حضرت کے اسم گرامی پیر طریقت، خلیفہ اعظم، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ مفتی شاہ قیصر عالم صاحب مداری مدث اللہ نورانی، جو آپ سرزمین مکن پور شریف سے تشریف لائے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مجھے اور میں جب سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں تو پھر کیوں نہ وضو کر لیا جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیوں نہ پیاس کو بجھا لیا جائے، بلا شبہ بلا شبہ، ہے نا؟ تو کہتے ہیں نا، گھر بیٹھے اگر گنگا آئی ہے تو نہانے میں دقت کیا ہے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سرکار حضرت نے مجھ ناچیز کو یاد کیا، تو میرا ہمیشہ یہ ذہن رہتا ہے کہ آج ایسے بہت سے سوالات ہیں جو صحیح معنوں میں وہ سوال ہے ہی نہیں، جس کو سوالات بنا دیے گئے اور عوام اہل سنت کو الجھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت میں اس میں سے آپ کو ایک چھوٹا سا سوال عرض کروں گا، تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کا آپ جامع جواب دیں۔ کہ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے یہ واقعہ مشہوری ہے کہ آپ کو زہر دے کے آپ کو زہر دیا گیا اور اسی میں آپ شہید ہو گئے۔ لیکن یہ ہم یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کچھ علماء کے بیانات، جس میں بالخصوص میں غیر مقلد یا وہابی دیوبندی ہیں، ان کی تو بات ہی جانے دیجیے، خیر وہ تو ہیں ہی گستاخ، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ان کے بیانات میں بھی کچھ سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے میں حضرت معاویہ کا بھی اس میں کچھ دخل ہے۔ تو اس میں اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے، اور سلسلے مداریہ کے مشائخین، علماء کرام، مفتیان کرام کا کیا موقف ہے؟ آپ مختصر میں اور جامع جواب دیں ہمارے عوام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو۔ آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔
اور ولادت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی برکتیں، نعمتیں، عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے مکرم سیدنا امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے حضرت صابری صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ اس سلسلے میں سلسلے مداریہ کا موقف، اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، اور جو لوگ اشارتاً یا کنایتاً اس فعل شنی کی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سلسلے مداریہ کے مشائخ اور اکابر و اسلاف کا کیا نظریہ رہا؟ جی میں دو لفظوں میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی بات کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں تحقیق سب سے ضروری چیز ہے جی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا، اور ایک بار نہیں بلکہ 5 بار، 7 بار یا 9 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر دیا جانا بھی تھا۔ اس کی پیشگوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات ظاہری ہی میں فرما دی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس میں بہت تفصیلات ہیں، اس سے قطع نظر بچتے ہوئے آپ کو زہر دیا گیا۔ لیکن تمام اہل سنت و جماعت کے جو اکابر ہیں، اور چونکہ اہل سنت و جماعت کے بانی مبانی اس ملک ہندوستان میں حضور مدار العالمین ہے، علی مولا حضور مدار پاک ہی بانی سنیت ہے اس ملک میں۔ بے شک۔ اس لیے سلسلے مداریہ کا موقف اگر کلیئر ہو جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی اہل سنت کا موقف، علی 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 علی، کیونکہ اہل سنت کے بانی حضور مدار پاک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! مدار پاک کا موقف اگر ظاہر ہو گیا تو اہل سنت کا علی مولا، علی مولا۔ تو اب یہ اس طریقے سے اہل سنت کا موقف، سلسلے مداریہ کا موقف، یہ لفظ میرے اعتبار سے میں اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ سلسلے مداریہ کا نام آ گیا، کلیئر ہو گیا کہ یہی سنیت کا موقف ہے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ حضرت امیر معاویہ کی جو شخصیت ہے جی جی، اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلم ہے، واجب الاحترام ہے، واجب الاکرام ہے، قابل تعظیم و تکریم ہے۔ نسبت مصطفیٰ ہی سب سے اہم نسبت ہے، بے شک۔ اور حضرت امیر معاویہ کو صحابیت کی نسبت، رشتہ داری کی بھی نسبت، یہ سب نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ مشاجرات صحابہ کا جو معاملہ ہے اس سے ہمارے تمام اکابر نے صرف نظر کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف اس کی نسبت کرنا قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں وثوق ہونا چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی جادہ کا نام آتا ہے اس سلسلے میں، ہمارے علماء نے تو اس پر بھی جو ہے کلیئر نہیں کیا کہ جادہ ہی نے زہر دیا تھا۔ جی 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 جی، بالکل۔ کیونکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جب مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ برادر گرامی یہ کام کس نے کیا ہے اور میں اس سے قصاص لوں گا، تو آپ نے فرمایا بھائی حسین مجھ کو اس کا علم نہیں، لہذا شک کی بنیاد پر قصاص کا حکم نہیں جاری کیا جا سکتا۔ تو شہید سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جب اس بات کو ظاہر نہیں کیا جن کو زہر دیا گیا تھا، تو اب امت کے کسی مفتی کو، کسی پیر کو، کسی عالم کو یہ کلیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی موقف کو مان رہے ہیں جو اس سلسلے میں سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ظاہر فرمایا۔ اچھا حضرت، معاملہ سپرد خدا۔ اچھا حضرت، اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا، لیکن اگر کوئی سلسلہ مداریہ کا خلیفہ یا سلسلہ مداریہ سے بالکل مرید یا سلسلہ مداریہ سے ہی وہ ہندوستان میں مشہور ہو، اور اگر وہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہو، ان پر انگش نمائی کرتا ہو، تو آپ سلسلہ مداریہ کے مشائخین
اور آج موجودہ علماء اس شخص کے بارے میں کیا آپ حکم دیں گے؟ جی، سلسلہ مداریہ سے وابستہ کوئی شخص، کوئی خلیفہ، کوئی پیر یا کوئی عالم سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالولائیہ، رفاعیہ، جہانگیریہ وغیرہ وغیرہ، اشرفیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، تو یہ تمام سلاسل اہل سنت و جماعت کے سلاسل ہیں۔ بے شک، پہلی بات، بے شک، ہندوستان میں جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت ہیں۔ بے شک، ان تمام سلاسل میں کسی بھی سلسلے سے اگر کوئی شخص اپنی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے وہ طعن و تشنیع کا شکار ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے وہ بد زبانی کا شکار ہے یا غلط بیانی کا شکار ہے، تو اس کا تعلق نہ تو مداریت سے صحیح طریقے سے ہے، نہ قادریت سے صحیح طریقے سے ہے، نہ تو وہ سچا چشتی ہے، نہ سچا اشرفی ہے، نہ سچا رفاعی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں اپنے موقف کو ظاہر فرمایا ہے کہ صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم حضرت امیر معاویہ کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طریقے سے باقی صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کسی بھی منفی تحریک کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ سلسلہ مداریہ میں ایسے شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سلسلہ مداریہ میں رہنا ہے تو سلسلہ مداریہ کے علماء اکابر کے موقف کی پاسداری کرنا ہے، اور ان کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی بحیثیت صحابی رسول احترام کیا جائے گا۔ مشاجرات کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تذکرہ کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ لہذا شرف صحابیت ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا احترام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت، اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں گا جی کہ الحمدللہ میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں میرا آنا جانا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو میں نے بعض حضرات کو دیکھا جو مدارس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک میرا جو رابطہ عوام سے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو سید فلاں دیوان، مطلب وہ ایک طرف اپنے کو سید بھی کہتے ہیں اور دیوان بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سید ہیں اور دیوان بھی ہیں اور ہم روحانی سید ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ، آپ کو ایک ہی سوال میں آپ کو، تاکہ جواب دے دیں، آپ ایک ہی سوال میں جواب دے دیں آپ، کہ اس کی خاص کیا وجہ ہے کہ جو دیوان سماج ہیں، جو دیوان خاندان ہیں، ماشاءاللہ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ سلسلہ مداریہ سے جڑے ہیں۔ آخر اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ یہی لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں؟ اس کی خاص وجہ، ویسے سبھی جڑے ہوئے لیکن خاص اکثر بیشتر دیکھیں گے دیوان کیا، تو بولے وہ مدارس سلسلے سے ہیں۔ تو ایک تو یہ دو بات کا ذرا آپ مختصر سا اور جامع جواب عنایت فرما دیں آپ۔ ماشاءاللہ، جو دیوان سماج کے جڑنے کا معاملہ ہے کہ یہ سماج کثرت کے ساتھ سلسلے مداریہ سے جڑا ہوا ہے، اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے آپ کو روحانی سید کہتے ہیں۔ جی، نسبی معاملے میں تو میں کوئی خاص بات نہیں کہہ سکتا، جی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الناس امنع علی انسابہم، جی، لوگ اپنے شجر نسب کے خود ذمہ دار ہیں، وہ اپنے حسب و نسب کے امین خود ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ وہ حسبن یا نسبن کیا ہے، ان کی نسبت کہاں سے ملتی ہے۔ جی جی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ دیوان حضرات یہ زیادہ سلسلے مداریہ سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ہم نے تاریخ سلسلے مداریہ میں جا بجا کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً دیکھا ہے کہ حضور مدار العالمین جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے چند سال مسلسل یہاں قیام فرمایا، تبلیغ دین فرمائی، تو آپ کو اچھے خاصے فوائد نظر آئے، اور پھر آپ نے جب دوسرا سفر کیا حرمین طیبین کا، تو وہاں سے کچھ حضرات کو اپنے ہمراہ لائے، اور ان کو 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 50 کلومیٹر پہ جگہ جگہ ان کو تبلیغ اسلام کے لیے تعینات فرمایا، اور
یہ لقب دیوان یا لقب شاہ سے انہیں ملقب فرمایا کہ تم اتنے علاقے کے شاہ ہو، اس علاقے کے تم دیوان ہو۔ اور یہ جو لفظ دیوان ہے چونکہ یہ فوج وغیرہ میں جو ہوتا تھا تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا دیوان کا۔ دیوان کا لفظی معنی کیا ہے؟ دیوان تو ویسے صدارت کے معنی میں آتا ہے اور مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک طریقے سے جو ہے، تو وہ دیوانی کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور یہ بڑا کئی اعتبار سے ہر اعتبار سے بڑا مکرم لفظ ہے، تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ لوگ خاندان مدار سے بھی رہے ہیں، اس بات کا بہت زیادہ امکان اور احتمال ہے۔ اچھا، تو یہ روحانی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں؟ اب روحانی سید تو کچھ ہوتا نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ روحانی سید جو ہوتا ہے وہ جسمانی سید ہوتا ہے، وہ خون سے ہی ہوتا ہے، تو یہ کس نے کہہ دیا روحانی سید یا کون کس نے اصطلاح نکالی، مجھ کو اس کا علم نہیں، لیکن دیوان سماج بڑا باعظمت سماج ہے اور بڑا مکرم سماج ہے، اور تاریخ ہند میں یہ بات موجود ہے کہ دیوانوں کے ذریعہ اسلام نے، سنیت نے بہت قوت حاصل کیا۔ حضرت معاف کیجیے گا، یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ سلسلہ مداریہ کے بہت ہی عظیم شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں حیثیت ہے سلسلہ مداریہ میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی زبانی، آپ جو دیوان حضرات ہیں، جو دیوان سماجی، ان کو آپ اپنے زبان سے میسج دیں یہ کہ پھر میں دیکھتا یہ ہوں کہ اکثر و بیشتر دیوان حضرات جو ہیں کہ اپنے کیا بولتے ہیں بھیک مانگنا جس کو، وہ زیادہ مانگتے ہیں اور زکوٰۃ لینے کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا معاملہ ہے حضرت؟ دیکھیے صابری صاحب، جو بھیک مانگنے کا ایک عمل ہے یہ انتہائی مذموم عمل ہے، تو آپ کیا میسج دیں گے دیوان سماجن یا شارعان جو ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن دیوان سماج ایسے ہیں زیادہ میں اگر ایسے لوگ ہیں تو میں انہیں تاکید کرتا ہوں اور انہیں مشورہ دیتا ہوں، بلکہ انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ فوراً اس برے کام سے اپنے آپ کو روک لیں، بلا کسی تاخیر کے اس برے فعل سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ دیوان سماج بہرحال طریقت و تصوف کے بہت قریب رہنے والا سماج ہے، اور یہ سماج اگر ایسے برے کام کو اپنا خاندانی ورثہ سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلط فہمی۔ ہوتا یہ تھا، ذرا سا اس میں تھوڑی تفصیل ظاہر کروں گا کہ سلسلے مداریہ میں غرور و کبر کو توڑنے کے لیے، گھمنڈ کو اور انانیت کو توڑنے کے لیے، جب سلسلے مداریہ کے مشائخ لوگوں کو بیعت کرتے تھے، داخل سلسلہ کرتے تھے، تو ان کو ایک کاسا دیتے تھے۔ کیا بات ہے علی مولا! اور 7 لوگوں سے یا 5 لوگوں سے یا 12 لوگوں سے کے سامنے کہتے تھے ان سے تم اس میں بھیک مانگ کر کے لاؤ، کیونکہ یہ اتنا گرا ہوا کام ہے کہ جب یہ کام کوئی کرتا ہے تو اس کا سارا غرور جو ہے دھڑام ہو جاتا ہے، مسمار ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو اور جب تک انسان کے اندر غرور رہے گا تب تک طریقت کی منزل، حقیقت کی منزل کو پہچان نہیں سکتا۔ مدار پاک نے اور مدار پاک کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے خلفاء نے جن کو مرید کیا تو ان سے یہ کام کروایا۔ کیا بات ہے! میں خود جب سلسلہ مداریہ میں نے جب طریق حاصل کیا تو ہمارے مرشد اجازت و خلافت نے خود مجھ سے یہ کام کروایا، ایک پیالہ مجھ کو دیا اور وہ پیالہ لے کر کے میں خود حاضرین کے سامنے گیا، اس میں ہم نے بھی جو ہے جو انہوں نے دیا ہم نے لے لیا، مانگا ان سے، یعنی غرور توڑوانا ہے، انا کو جو ہے اس میں توڑوانا ہے۔ تو کچھ نہ سمجھو نے اس کو فائنل پرماننٹ کر دیا، اس کو پرماننٹ کر دیا ہوگا، اور ان کے ذریعہ یہ بری رسم پھیل گئی ہوگی۔ الحمدللہ دیوان سماج بڑا عظیم سماج ہے، اور میں اس سماج سے بہرحال بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دین کا خادم سماج ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ان کے ہاں سے کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، خدمت دین کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ! میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ اعظم حضرت علامہ الشاہ سید محمد قیصر رضا مداری مدظلہ نورانی
کی زبانی آپ نے کافی کچھ سماعت فرما لیا، تو بس میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔